السلام علیکم 9th کلاس، کیسے آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہمارا لیکچر نمبر 21 ہے، پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کے خدمات اور کارنامے۔ کہ پہلے ہمارے گورنر کون تھے؟ قائد اعظم، اور ہمارے پہلے وزیر اعظم جو تھے وہ لیاقت علی خان۔ اب لیاقت علی خان نے کیا کارکردگی کی اور پاکستان کا کس طرح ساتھ دیا، ہم آج وہ پڑھیں گے۔ کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان قائد اعظم کے ساتھ رہے۔ پنجاب میں داخل ہونے والے مہاجرین کا جو سیلاب تھا اس کو سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر آپ نے پنجاب مہاجر کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے مہاجرین کی آباد کاری اور انہیں ضروریات زندگی فراہم کرنے کے کام کی نگرانی کی۔ کیا میں پاکستان کے بعد بھارت میں مسلمانوں سے سخت نفرت کے باعث ہندو مسلم فسادات جو تھے وہ معمول بن چکے تھے۔ آپ نے پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام رکوانے کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ سرحدی علاقوں کا دورہ کیا اور انسانی خون بہانے کی مکروہ حرکت سے باز رہنے کی اپیل کی کہ مسلمانوں کا جو سرعام قتل کیا جا رہا تھا اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ معاشی زندگی کی بحالی، بجٹ کی تیاری، کشمیر کی جنگ، داخلی انتشار پر کنٹرول اور بھارت کی سازشوں کے خلاف دفاع سمیت تمام درپیش مسائل میں قائد اعظم قوم اور حکومت کی رہنمائی کرتے تھے، لیکن ان کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کی ذمہ داری وزیر اعظم لیاقت علی خان پر ہوتی تھی۔ یہ تمام مشکلات جو پاکستان میں درپیش ہوئیں، قائد اعظم رہنمائی کرتے تھے لیکن ان تمام فیصلوں پر جو عمل کرنا ہوتا تھا، عوام کو جو سیدھے راستے پر لانا ہوتا تھا، عوام کی مدد کرنی ہوتی تھی، یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ لیاقت علی خان کرتے تھے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد جب قوم کے حوصلے پست ہو رہے تھے، کم ہو رہے تھے اور بھارتی قیادت پاکستان کے خلاف مسلسل سازش کر رہی تھی، ایسے حالات میں آپ ہی قوم کے ترجمان اور قائد تھے۔ انہوں نے ہی قوم کو حوصلہ دیا۔ لیاقت علی خان کی عہد حکومت میں معاشی ترقی کے لیے بھرپور جدوجہد شروع کی گئی۔ عوام کو پاکستانی مصنوعات کے فروغ کی ترغیب دی گئی کہ وہ جیسے بھی چاہیں پاکستانی مصنوعات کی خرید و فروخت کریں۔ اسی طرح لیاقت علی نے 1949 میں اسمبلی سے قرارداد مقاصد منظور کرائی اور نئے آئین کی تیاری کے سلسلے میں بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنائی کہ ہم اپنے پاکستان کے ملک میں ایک نیا آئین تشکیل دیں۔ 1950 میں آپ نے امریکہ کا دورہ کیا اور اپنی تقریروں میں امریکہ کے عوام اور قائدین کو قیام پاکستان کے پس منظر سے آگاہ کیا۔ امریکی قیادت کو پاکستان کی دفاعی ضروریات پوری کرنے پر آمادہ کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی کہ پاکستان کی مدد کی جائے دفاعی ضروریات میں۔ لیاقت علی خان کی خارجہ پالیسی میں اسلامی ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ شاہ ایران نے پاکستان کا دورہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ پالیسی اختیار کرنے کے لیے مذاکرات کیے۔ 1991 کے وسط میں درمیان میں جب بھارتی فوجیں پاکستانی سرحد پر جمع ہوئیں تو ملک میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی۔ آپ نے قوم کا حوصلہ بلند کرنے اور اس خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے ملک گیر دورہ کیا کہ آپ نے عوام کو اس خطرے سے آگاہ کیا کہ بھارتی فوجیں جو ہے وہ پاکستان پر قبضہ کرنا چاہ رہی ہیں، اس لیے مسلم عوام جو ہے وہ متحد ہو جائے اور اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں آپ کو اس وقت گولی مار کر شہید کیا گیا جب آپ ابھی خطاب کے لیے کھڑے ہی ہوئے تھے، اور جب ان کو شہید کیا گیا تو ان کی زبان پر آخری جو الفاظ تھے وہ یہ تھے، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ قوم نے لیاقت علی خان کو ان کی عظیم خدمات پر قائد ملت کا خطاب دیا۔ کس چیز کا خطاب دیا؟ قائد ملت کا۔ اور قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کا خطاب دیا گیا تھا۔ کمپنی باغ کو لیاقت باغ کے نام سے موسوم کر کے ہمیشہ کے لیے ان کو ملی خدمات کا اعتراف کر لیا گیا کہ کمپنی باغ کا نام چینج کر دیا گیا۔ جب لیاقت علی خان وہاں شہید ہوئے تو اس باغ کا نام لیاقت باغ رکھ دیا گیا اور لیاقت علی خان کو قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں ہی دفن کیا گیا۔ یہ آپ کا لیکچر نمبر 21 ہے، پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کی خدمات کہ انہوں نے کس طرح سے مسلمانوں کا ساتھ دیا، قائد اعظم کے ہوتے ہوئے کس طرح ان کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنایا اور قائد اعظم کے بعد کس طرح سے مسلم عوام کو جو ہے انہوں نے سنبھالا اور پاکستان کو مستحکم کیا۔ اسے آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے اور اپنا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔